نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کی 61 آیات گزر گئی۔ ما سبق کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے انعام اور اکرام کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کا جواب دینا۔ ان لوگوں کے کچھ انعام و اکرام کا ذکر فرمایا اور پھر آگے مزید فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں۔ پیچھے بتایا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور آج پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں۔ یہ 2 جنتیں کیسی ہیں؟ تو ما سبق میں جو گزرا اس میں بتایا گیا تھا کہ وہ 2 جنتیں، ایک جنت عدن اور ایک جنت نعیم ہے، اور آج جن 2 جنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایک جنت سونے کی، یہ ایک جنت ایسی ہے جس کے سامان اور جس کے ظروف سونے کے ہیں، اور دوسری جو جنت ہے یہ جنت اس کے سامان اور اس کے ظروف چاندی کے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جنتیں ہی سونے اور چاندی کی ہیں، اور ایک قول میں فرمایا گیا کہ یہ 2 جنتیں جو ہیں، ایک جنت یاقوت کی ہے جو انتہائی قیمتی پتھر ہے اور دوسری زبرجد کی ہے۔ اور حضرت مقاتل نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ 2 جنتیں، ان میں سے ایک کا نام جنت الفردوس ہے اور دوسری کا نام جنت المأوا ہے۔ تو اوپر 2 جنتوں کا ذکر ہوا، ان جنت کی نعمتوں کا، ان کے حسن کا ذکر ہوا۔ اب یہاں پر جو 2 جنتیں آئی ہیں، ان 2 جنتوں کا، اس کے حسن کا اور اس کے اسباب و سامان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب ان 2 جنتوں کا حسن بیان کیا تو فرمایا مدہامتان، انتہائی سبز سیاہی مائل، مدہامتان انتہائی سبز سیاہی مائل، یعنی یہ جنتیں اتنی سبز ہیں، اتنی سرسبز و شاداب ہیں، اتنی ہری ہیں کہ ان جنتوں کو اگر دور سے دیکھا جائے تو سیاہی کا رنگ جھلکتا نظر آئے۔ جیسے جب کوئی چیز بہت زیادہ سبز ہوتی ہے، بہت زیادہ ہری ہوتی ہے تو اس میں سیاہی کی رنگت نمودار ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی بتایا گیا کہ یہ 2 جنتیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر دور سے دیکھا جائے تو یہ اتنی سرسبز ہیں، اتنی شاداب ہیں کہ ان میں سیاہی کی رنگت نمودار نظر آئے گی، ان میں سیاہی کی رنگت چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر آگے فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، یہ دونوں جنتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں میں چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ اوپر فرمایا تھا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، یہ 2 جنتیں ایسی ہیں، اوپر والی جن 2 جنتوں کا تذکرہ ہوا تھا ان کے بارے میں فرمایا تھا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، کہ اس میں 2 چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ 2 چشمے، ایک تسنیم اور دوسرا سلسبیل، اور اس جنت کے بارے میں فرمایا گیا فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، کہ اس میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، ابلتے ہوئے، یعنی یہ 2 چشمے جو ہوں گے یہ بھی اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والوں کو عطا کیے جائیں گے۔ ان چشموں کے بارے میں بھی بہت سارے اقوال مروی ہوئے۔
فرمایا گیا کہ یہ دو چشمے ایسے ہیں جن کے سوتے پھوٹ رہے ہوں گے اور پھر یہ بہیں گے، یعنی ان کے پہلے سوتے پھوٹیں گے، جیسے کنویں میں پہلے رہتا تھا کہ سوتے ابلتے تھے اور اسی سے کنواں بھرتا تھا، تو ویسے ہی یہ دو جنتیں جو ہیں ان کے جو یہ دو چشمے ہیں یہ سوتے ان کے پھوٹ رہے ہوں گے اور اس کے بعد یہ بہیں گے، تو انہیں سوتوں کو فرمایا گیا کہ یہ ابلتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور اس میں میوے ہیں، کھجور ہیں اور انار ہیں۔ یہ اعلیٰ قسم کے پھل آپ کو جنت میں بالکل مفت کھانے کو ملیں گے، بالکل فری میں دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال گزر سکتا ہے کہ یہ سارے پھل تو ہم دنیا میں بھی کھاتے رہتے ہیں اور یہی پھل ہم کو جنت میں ملیں گے، تو جو چیزیں ہم دنیا میں کھا رہے ہیں وہی چیزیں جب ہمیں جنت میں ملیں گے تو اس میں جنت کی فضیلت کون سی ہے، یا ان میووں کی اور ان پھلوں کی فضیلت کون سی ہے؟ تو یقیناً اس میں فضیلت ہے، کیونکہ دنیا میں جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ چیزیں جو ہے آمیزش وغیرہ سے آلودہ ہوا کرتی ہیں، وہ سڑ بھی سکتی ہیں، لیکن جنت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی سڑ نہیں سکتی ہیں، ہر طرح کی آمیزش سے اور غلاظت سے پاک ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جنت کے جو پھل ہیں وہ ہماری دنیا کے پھلوں کی طرح شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کی لذت اور ان کا ذائقہ انتہائی خوشگوار ہوگا، ایسا ذائقہ جو آج تک نہ تو کسی نے چکھا ہے نہ کسی نے سنا ہے، انتہائی لذیذ پھل ہوں گے۔ فرمایا گیا دوسری صورت میں، پہلے بارے میں فرمایا گیا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، کہ جب بھی اہل جنت کو رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں ابھی اس سے پہلے دیا جا سکتا ہے، دیا جا چکا ہے، لیکن وہ پھل جو ہوں گے وہ جو انہوں نے کھائے ہوں گے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں ابھی اس سے پہلے دیا جا چکا ہے، لیکن وہ اتوا به متشابہا، لیکن جب وہ اس کو کھائیں گے تو وہ اسی کے مشابہ پائیں گے کہ ابھی جو پھل کھایا تھا وہ شکل و صورت میں تو ایسا ہی تھا، لیکن مزہ اس کا الگ تھا اور اس کا مزہ تو اس سے زیادہ اچھا اور اس سے زیادہ لذیذ ہے۔ پھر جب دوبارہ ان کو خواہش ہوگی پھر اسی شکل و صورت کے پھل دیے جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے ابھی تو یہ پھل کھا لیے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے تو کھائے تھے، لیکن جب وہ ان کو کھائیں گے تو یہ پہلے سے زیادہ لذیذ اور پہلے سے زیادہ خوشگوار ہوں گے۔ تو اس طرح جنت کے پھل جو ہیں وہ شکل و صورت میں تو دنیا کے مشابہ ہیں، دنیا کے انار کی طرح ہیں، دنیا کے کھجور کی طرح ہیں، لیکن ان کا ذائقہ، ان کی لذت دنیا کے پھلوں سے انتہائی اعلیٰ ہے، اس کی مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ صرف شکل و صورت میں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دنیا کے پھلوں سے پیش کی ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر آگے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ان میں وہ بڑی فیہن خیرات حسان، ان میں جو ہے اچھی عادتوں والی اور اچھی شکل و صورت والی عورتیں ہیں۔ یہ کون عورتیں؟ جنت کی حوریں، کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا، حدیث پاک میں آیا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لو ان خیرۃ من خیرات الحسان اطلعت من السماء، کہ اگر کوئی جنت کی حور خیرات الحسان میں سے، خیرات الحسان جن کا بیان کیا گیا ہے کہ ایسی کوئی جنت کی حور جن کا ذکر خیرات الحسان سے کیا جا رہا ہے، اگر ان میں سے کوئی عورت دنیا میں جھانک دے لأضاءت لہا، تو وہ پوری دنیا کو روشن کر دے گی، وَلَقَهَرَ نور وجهها وَلَقَهَرَ ضوء وجهها الشمس والقمر، اور اس کے چہرے کا نور جو ہوگا، اس کے چہرے کی جو خوبصورتی ہوگی، وہ دنیا، وہ سورج اور چاند پر غالب آ جائے گی۔ اور فرمایا وَلَقَ نَصِيفٌ تُكْسَاهُ خَيْرَةٌ، اور وہ خمار اور وہ دوپٹہ جو جنت کی ایک حور اوڑھتی ہے، جسے استعمال کرتی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی اور اس کی تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے، دنیا کی اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی، ان کی خوبصورتی کا عالم یہ بیان کیا گیا کہ اگر جنت کی کوئی حور دنیا میں جھانک دے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے آگے ماند ہو جائے، فیل ہو جائے۔ اتنی حسین اور اتنی خوبصورت عورتیں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو انعام میں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا فیہن خیرات الحسان، کہ ان میں اچھی عادتوں والی اور اچھی صورتوں والی عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس،
तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को जुटलाओगे। फिर इन औरतों की और फजीलत बयान की गई तो फरमाया हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़याम, ये ऐसी औरतें हैं जो अपने खैमों में पर्दा नशीन हैं, वो अपने खैमों में रहती हैं, दुनिया की औरतों की तरह नहीं कि कभी गलियों में निकल रही हैं, कभी शहरों बाज़ारों में निकल रही हैं, बल्कि इन औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है वो उसी के हुक्म के मुताबिक अमल करती हैं, और अल्लाह ने इन्हें खैमों में रहने का हुक्म अता फरमाया तो ये बस खैमों में रहती हैं, और इसलिए ये तमाम आलाइश से, तमाम आमेज़िश से, ये हर तरह से पाक व साफ़ व शफ़ाफ़ है बिल्कुल, और इनमें कोई कसाफत और कोई गलाजत नहीं है। फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। फिर इन औरतों की और मज़ीद फजीलत बयान की गई इन हूरों की, तो फरमाया लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कि उन्हें ना तो इससे पहले किसी इंसान ने छुआ है और ना ही किसी जिन्नात ने, वो तमाम तरह के इन सारी चीज़ों से पाक हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले जन्नत की शान और शौकत, उनके जाब व हशमत का जिक्र फरमाया, तो फरमाया कि वो जन्नत में किस शान और शौकत के साथ होंगे। मुत्तकिईना अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन, वो सब्ज़ रेशमी बिस्तरों पर टेक लगाए होंगे। जिस तरह कोई बादशाह अपने मसनद पर टेक लगा करके बैठता है, इसी तरह अहले जन्नत भी होंगे कि उनके लिए तख्त बिछे होंगे, उन पर रेशमी लिबास और जन्नती बिछौने बिछे होंगे, और उसी पर वो टेक लगाए बैठे होंगे, तो वो टेक लगाए हुए होंगे सब्ज़ रेशमी बिछौनों पर, व आबक़ारिय हिसान, और खूबसूरत मुनक्कश चांदनियों पर। जैसे आप अपने बिस्तर पर चादर बिछा लेते हैं, इंतहाई दीदा ज़ेब होती है, इसी तरह जन्नत में भी आपके लिए चादरें बिछाई जाएंगी, और वो चादरें जो होंगी इंतहाई खूबसूरत, मुनक्कश, दीदा ज़ेब और इंतहाई कीमती, कि ना तो उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ना ही उनके हुस्न जमाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली व इकराम, बाबरकत है तुम्हारे रब का नाम जो इज़्ज़त वाला, बुजुर्गी वाला और करामत वाला है।